بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ سوال میرا یعنی آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اگر کر کے کہ اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے یا ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، میں تو اس بنیاد سے اختلاف کر رہا ہوں کہ ایسی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ابھی تک جیسا کیا، ایسی کون سی انہوں نے غلطی کر دی؟ آپ کو پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب وہ آپ کے فون میں کبھی یہ کال ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے یا آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں، تو شہباز شریف صاحب کے اندر تو وہ مطلوبہ سہولت ہی میسر نہیں کہ ناراض کر دیں۔ تو جب وہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ناراض ہی نہیں کرنا، تو ایسی کون سی غلطی کر دی کہ آپ کو تو یہ بنیاد ہے جس سے میرا اختلاف ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معیار لیا جائے نا، اگر یہ معیار جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو آسان راستے جس پہ مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں نا، شہباز شریف صاحب سے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اس راستے پہ چلنے میں، وہ بہت آگے چلی گئی ہیں اس راستے میں، شہباز شریف صاحب بہت پیچھے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اب تک مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے۔ یہ باتیں بھی چلی تھیں کہ اسی اسمبلی سے مریم نواز وزیر اعظم منتخب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے سہیل وڑائی صاحب کے کالم پڑھا تھا؟ ہاں میں نے پڑھا۔ کیا تھا اس میں؟ آپ کون سے والے کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس کا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ لائبلٹی بن گئی ہے، حکومت ایک بوجھ بن گئی ہے۔ دیکھیں، یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی جو مخالفت ہے نا، یا تنقید ہے یا اعتراض ہے، وہ اداروں سے زیادہ اس بات پر ہے کہ یہ کیوں ہے حکومت میں۔ آپ کو ایک ملاقات یاد ہوگی، وہ ظاہر آف دا ریکارڈ ملاقات تھی، اس کی پوری بات میں نہیں کہوں گا، نہ کروں گا، اشارتاً بات کروں گا، کہ ہمیں کہیں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جب ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی، اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ادھر ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا اور ان کے بیٹے کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں نون لیگ کے اندر سے ہی مائنس شریف خاندان کسی کو وزیر اعظم بنوانا چاہیے تھا، مائنس شریف خاندان کسی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہیے تھا، تو اتنی زیادہ مخالفت نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں بہت سی جگہ بھی نقوی صاحب ہوتی ہیں۔ آپ کبھی نون لیگ کے لوگوں سے آپ ملیں نا، تو نون لیگ کے لوگ آپ کو کہیں گے ہم تو ہیں بے اختیار، ہمارے پاس ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دوسری سائڈ سے ملیں گے، وہ کہیں گے بھائی آپ یہ ساری چیزیں حکومت سے پوچھیں نا، چینی سکینڈل ہے، کوکنگ آئل سکینڈل ہے، یہ بجلی والا آپ نے سکینڈل بتایا ہے، یہ مالک صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں، تو ادھر سے کہا جائے گا یہ تو حکومت کی چیزیں، ہمارے اختیار میں تو کچھ ہمارا تو نہیں ہے، حکومت کا ہے۔ دیکھیں، یہ سوچنا کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ میں اس پہ میں نے اگر مگر سے بات کیا، اگر مگر، ٹھیک ہے، اس بات میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بظاہر ایسی پریکٹیکل ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کالم لکھا تھا سہیل وڑائی صاحب نے، یہ سوچ کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ حکومت لائبلٹی بن گئی ہے، یہ حکومت لائبلٹی بن گئی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا پا رہی۔ دیکھیں، عمران خان کا جو نیریٹو ہے نا، نیریٹو کا مقابلہ عیسیٰ نقوی صاحب نیریٹو سے ہوتا ہے، نیریٹو کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا، نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ یا آپ پرفارم کر لیں یا آپ عمران خان کے نیریٹو کو ہرا دیں، یہ دونوں چیزیں دونوں میں سے کوئی ایک کام، یہ دونوں نہیں کام تو کریں نا۔ ہاں بالکل، یہ دونوں نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب گورنمنٹ ڈلیور نہ کر رہی ہو نا، تو دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا مارشل لا لگتا ہے اگر سویلین گورنمنٹ ڈلیور نہ کر رہی ہو اور لوگوں کے اندر بڑی انسرٹینٹی ہو، اور آج سے 3 سال پہلے صورتحال کچھ اور تھی کہ لوگ اس طرف دیکھتے تھے کہ مارشل لا ہی لگ جائے، مارشل لا جب لگا پاکستان میں تو مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہوئے اکثریت لوگوں نے، ٹھیک ہے، گو کہ اب صورتحال مختلف ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک بات ہر بار ہوتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لگا دیں، جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لگا دیں۔ اس وقت نا دو باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اصل معاملات تو بھی ٹیکنوکریٹس کے، وہ میں بتاتا ہوں، دو باتیں کہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ دو باتیں یہ ہو رہی ہیں، ایک یہ ہو رہی ہے کہ جناب اگر سارا کچھ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم خود ہی سسٹم کو چلا لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں، یہ ہم نے نون لیگ کو سپورٹ دی، پی ٹی ایم میں بھی سپورٹ دی، نگران کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تب بھی سپورٹ دی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی، یہ بات درست ہے۔ لیکن اس سپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سپورٹ کا نتیجہ نکلا شوگر سکینڈل، 300 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے اضافی نکال لیے گئے۔ اس کا رزلٹ نکلا 145 روپے فی کے جی کوکنگ آئل اضافی بیچا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بجلی پاکستان قیمتیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ پاکستان میں غربت، اور یہ آفیشیل فگرز بتا رہا ہوں ساری،
پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین تاریخ سطح پر ہے غربت، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے بے روزگاری، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے انسرٹینٹی، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے برین ڈرین، جس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا پھر آ جائیں اس بات پر کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سرکاری طور پہ نہیں، پریکٹیکلی ہے مہنگائی، ٹھیک ہے، سرکاری فگرز میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کسانوں کا اس سپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سال میں کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہو گیا. آپ کی انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں، آپ کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، آپ کی ملیں بند ہوئی ہیں، آپ کا تنخواہ دار طبقہ اس وقت بہت مشکل میں ہے. آپ کا کاروباری شخصیات کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جو ملاقاتیں کی انہوں نے جا کے کیا کہا. تو عیسیٰ نقوی صاحب وہ جو سپورٹ اس حکومت کو دی گئی ہے نا، بالکل 100 نہیں 1000%، کہیں سے 1% میں مسئلہ نہیں تھا، اس کا نتیجہ نکلا ان 15 چیزوں کے نتیجے کے صورت میں جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جناب عدالتوں سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، انٹرنیشنل کو پریشر نہیں ہے، امریکہ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ان چہروں کی بجائے، اور یہ کئی بار یہ خواہش جاگتی ہے، جیسے میری بات مکمل ہونے دیں، جیسے پاکستان کے 80 سے 85% شادی شدہ مردوں کے دل میں دوسری شادی کی خواہش موجود ہوتی ہے نا، اسی طرح سے جب سویلین گورنمنٹ رہی ہے نا ٹھیک ہے، تب 80 سے 85% یہ خواہش رہی ہے کہ یار ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں، خود ہی سسٹم چلا لیں، ان کے پاس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں. خیال یہ ہے کہ جب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ جو ان فیسز کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے نا، جو ایک نفرت ہے، وہ بھی وہ نہیں رہے گی. ٹیکنوکریٹس بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں نہیں ہوں گی، وہ بے رحم، وہ جو نعرے لگتے ہیں کہ بے رحم احتساب ہوگا، کارکردگی ہوگی، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت بھی تو ٹیکنوکریٹس بیٹھے نا مین سیٹوں پہ، اور ایگزیکٹو کون ہے وہ دیکھیں. اب اس بات کو میں آخری بات کنکلوڈ کر لوں. سر ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، یہ جو خبریں چلائی جاتی ہیں نا 2-3,000 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے، لسٹیں بن گئی ہیں. متی اللہ جان صاحب سے بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ خبریں یہ عام نہیں ہوتی، ان کی ٹائمنگ عام ہوتی ہے. ایک طرف 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، محمد مالک صاحب کا اپنا اینگل بھی یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری بڑے اہم ہیں، 27ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے، اور جب ترمیم آنی ہو تو پھر ایسی لسٹیں بہت اہم ہو جائیں. بالکل. اچھا 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے، اور اس میں اہم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم، NFC ووٹ، یہ چیزیں دوبارہ صوبوں سے چیزیں وفاق میں لینا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو خبریں ہیں نا، وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد پریکٹیکلی وہ چیز کرنے سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، حکومت کے پاؤں کے نیچے سے ذرا قالین کو تھوڑا سا ہلانا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کی اگر کوئی چیزیں رول بیک ہوتی ہیں، کوئی NFC ایوارڈ والے معاملے پہ کچھ ہوتا ہے، معدنیات والے پر ہوتا ہے، پھر یہ پانی اور اس قسم کے معاملات پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ اس ایکسٹینڈ پر جائیں گے کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کی چیزیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جو بیبی تھا اس کو. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، پیپلز پارٹی تو نیرو والے معاملے پہ بھی مان گئی تھی نا، زرداری صاحب نے خود منظوری دی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا شہر اقتدار میں اور پورے ملک میں کہ کیا ایک پیج پھٹنے والا ہے، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک پیج پھٹ جائے گا، میرا انالیسز ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ نقوی صاحب وہ کہتے ہیں اپنے پھر بھی مار کے چھاؤں پہ پھینک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف عمران خان ہے بھائی، ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایک پیج پھٹنے والا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ والے چالاکیاں کرتے پھر رہے ہیں نا، یہ جو آپ بھی آج کل ماشاءاللہ ولاگز کر رہے ہیں جس میں آپ بڑی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ والے میاں صاحب بڑے ناراض ہیں، اور میاں صاحب اپنا فیس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے سامنے. وہ آپ میں ابھی بھی وہی انقلابی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ولاگ کہیں پہ نوٹ نہیں ہو رہے، آپ کے ولاگ بھی نوٹ ہو رہے ہیں. اور جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ یہ نوٹ ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ اگر نواز شریف کیمپ یہ باتیں کرتا پھر رہا ہے نا، تو پھر اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ بھائی پھر ہمارے پاس محسن نقوی صاحب ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محسن نقوی صاحب اس وقت پاکستان کے دوسرے نمبر کے سب سے طاقتور شخص ہیں. ٹرمپ سے ملاقات میں واحد سویلین موجود تھے، ٹھیک ہے. آج بھی سب سے طاقتور ہیں، PCB بھی ان کے پاس ہے، جو بھی ہو گیا ہے PCB انہی کے پاس ہے، وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے، سب سے پاورفل ہے. ہر اہم ملاقات میں وہ ہوتے ہیں. ابھی جو چیمبر آف کامرس والے ملے اس ملاقات میں بھی موجود ہے، وہ ہر عام ملاقات میں موجود ہوتے ہیں. جب میاں نواز شریف کے لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب بہت ناراض ہیں، پھٹ پڑیں گے، تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ خبریں آتی ہیں، تو سو واٹ، اچھا پھٹ پڑیں گے پھر کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، محسن نقوی ہے نا، اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے. میرا خیال ہے کہ معاملہ
پریکٹیکل اتنا زیادہ خراب نہیں ہے. جو سنیں پنڈیا اور اسلام آباد کے درمیان پریکٹیکلی معاملہ اتنا خراب نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کیمپ کے لوگ کچھ باتیں کرتے پھر رہے ہیں نا, اس کے کاؤنٹر میں پھر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. وہ جیسے بچے کو ڈرایا نہیں جاتا, بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ جس چیز سے اس کو بیٹے کو ڈرایا جاتا ہے, بچوں کو ڈرایا جاتا ہے, بچوں کو گبر آ جائے گا, گبر آ جائے گا جو بھی. تو محسن نقوی صاحب کو نا صرف ان کا اشارہ کرایا گیا کہ یہ جو میاں نواز شریف کے بندے باتیں کرتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے پاس محسن نقوی ہے. ایک دوسرا 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارے پاس محسن نقوی ہے. اور پھر محسن نقوی صاحب کو امریکہ بھی لے جا کر بتایا گیا کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ادھر بھی ہے, اور امریکہ کو بھی کوئی مسئلہ شسلہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آ جاتی, تو امریکہ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ نون لیگ والوں کے پاؤں تھوڑے سے وہ کرنے کے لیے نا قالین تھوڑی سی کھینچی گئی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو قالین کھینچی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں صدیق جان صاحب, وہ آپ ظاہر ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے, یہ باسی کڑی میں ابال ہے, لیکن وہ ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا نا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے لیے اتنے پیسے, دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے اتنے پیسے. تو کچھ لوگوں نے حکومت کو رجوع کیا کہ سرکار جن کا طرح نکل گیا ان کے لیے کیا ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ایوان اقتدار میں بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ طرح نکلا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور جو اس وقت کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, جو اس وقت سیاسی ڈرائنگ رومز آباد ہیں, وہاں پر جو تبصرے ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چیم گوئیاں, اور یہ میں انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں, اس کا فالو اپ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جو اپنی کنفیشنز کرتے پھر رہے ہیں یار ہمارے سے بھی وہ غلطی ہوئی ہے, ہماری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. یہ میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے کچھ حلقوں میں اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں ریسنٹلی, تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.